درود پڑھتے ہیں مل کے بلند آواز کے ساتھ۔ بار دیگر با آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شابوا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب بآواز بلند صلوات۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں، سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک اس نازک دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ کوشش کریں کہ آمین کہہ سکیں۔ بار الہ اس نازک دور میں ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک آرمی کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ میرے مالک اس پرآشوب دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، اس وقت کی دعا ہے، کوشش کرنا آمین کہنا اور ثواب میں شریک ہو جانا۔ مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہم گنہگاروں کو وقت کے آخری سلطان کا دیدار نصیب فرمائے۔ جو تکلیف نہ سمجھو تو درود ہکا پڑھو تے سونا کر کے بلند آواز دینا۔ ایکو بند کر دو، آواز گھٹا دو، کافی زیادہ آوازیں لگ رہی ہے، اتنی رکھو جتنی بنتی ہے۔ بار دیگر با آواز بلند صلوات۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ سدا سکھی رہیں آپ لوگ، سدا سلامت رہیں، سدا آباد و شاد رہیں، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں۔ مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ صورتحال آپ تمام عزاداروں کے سامنے ہیں۔ بڑی کمال نوکریاں میرے سے پہلے ہوتی رہیں اور میرے بعد بھی ہوتی رہیں گی۔ ان اچھا پڑھنے والوں کی انجمن میں طالب علم کی حیثیت سے چھوٹا سا نام حاضری کے طور پہ بالکل اسی طریقے سے لکھوانا ہے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا۔ ہوں ماحول تھوڑے سامنے پہ گل میں کردہ کوئی نہیں پیا، 4 مصرے پڑھتے ہیں، جدھر جدھر ماحول چلتا گیا وہی نوکری ہوگی، زندگی باقی، ملاقات باقی، یا علی مدد۔ مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے۔ میرے محترم مالک سلامت رکھیں۔ جناب محمد علی میر صاحب میرے سامنے تشریف فرمائیں۔ میرے محترم لمحہ بھی ضائع کیے بغیر بس توجہ کیجیے گا، اپنی دعائیں دیجیے گا، اور یہ میں جا رہا ہوں۔ جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے۔ جزاک اللہ۔ ایڈے سونے چہرے، ایڈے سونے عزادار بیٹھے ہو، کوئی لمبا نہیں پڑھنا مجھے، کوئی 3-4 سالوں کے بعد آپ کے چہروں کی زیارتیں کر رہا ہوں، تو بس وہ تشنگی بھی نہ رہے کہ علی گل بنتی سی تو میں پہلے چھٹ گیا۔ بس آپ چوتھے مصرے کا وزن کیجئے، میں نے پتہ لگے کہ میں تھوڑا پڑھنا ہے، یہ تھا ہی چھوڑنا ہے، تو یا علی یا علی۔ جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو اب یہ دروازہ بند کر دیجیے، یہ ساری توجہ تقسیم ہوتی ہے، میری وہ محنت کا خون ہو جاتا ہے۔ جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے۔ میرے بعد جناب غلام باز جپا صاحب کو پڑھنا ہے، وہ یہیں سے آئیں گے، انہیں دیکھ لیجئے گا، جتنی دیر میں پڑھوں بس توجہ تقسیم نہ ہو۔ جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے۔ نوکر بڑی جلدی، نوکر مہمان، چھوٹا بھائی حسین کا ذاکر، امام حسین کا چھوٹا سا زوار سمجھنا، باوضو کھڑا ہوں، ایک لمبا سفر کیا ہے، یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں۔ اگر چوتھا مصرع ڈیزرو کرے کہ اس مہمان کو دعا دو تو ہاتھ اٹھا لینا، ورنہ یا علی میری نوکری ہو گئی۔ میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں میرے مولا، جستجوئے فضائل میں کرتا رہوں، مجھ کو قرآن رستہ دکھاتا رہے۔ خون دل سے میں اشعار کہتا رہوں، آسمانوں سے مضمون آتا رہے۔ اور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں میرے مولا، با ہنر کیمیاگر ابو ذر تیرا میری مٹی کو سونا بناتا رہے۔
میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. جڑے ہاتھ چاہ سکتے ہو, جڑے بول سکتے ہو, جڑے پیچھے بیٹھے ہو, کوشش کرو مل کے بولو حیدری. ایتھے سامنے آ جاؤ. میں قصیدہ پورا مڑنا پاؤں. میں قصیدہ تیرا, میں اٹھن نہیں دیونا ہوں. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں تو مجھے دیکھ کر مسکراتا. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں. پہلے 4 مصروں پہ تقریباً کوئی 75% پبلک میرے ساتھ مل گئی ہے. جیڑی 25% رہ گئے میرے دل نال رلا کے مضمون میں شروع کرا. میں قصیدہ مولانا بلال کاظمی صاحب لکھنؤ سے شاعر ہیں, میں ان کی میر صاحب نظم پڑھ رہا ہوں اور اسپیشلی بڑا رسک لے کے میں پڑھ رہا ہوں. انہوں نے مجھے شعر پڑھنے سے روکا ہے, انہوں نے کہا صرف نثر کرنی ہے. اب چھٹا مصرع اللہ کرے میرا قبول ہو جائے تو میں شعر ہی پڑھوں, میری گل تو مول رہ جاوے. میں قصیدہ تیرا گنگناتا رہوں تو مجھے دیکھ کر اے ترلت ظاہر حسین سمجھائے حق چوے جے حق بنے. میرے مولا تو مجھے دیکھ کر مسکراتا رہے. پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے سر اٹھا دیکھ ابر کرم چھا گیا. تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف, فاطمہ کو قصیدہ پسند آ گیا. او میں قربان ہوں, او میں قربان ہوں میرے محترم. جڑے جوان ہاتھ چاہ سکتے. پھر اسی بیچ جزاک اللہ جزاک اللہ. پھر اسی بیچ کانوں میں ہاتف کہے سر اٹھا دیکھ ابر کرم چھا گیا. تجھ سے راضی ہوا بادشاہ نجف, فاطمہ کو قصیدہ, فاطمہ کو قصیدہ. حسین کون ہے, حسین کیا ہے؟ مجھے امام زمانہ علیہ السلام کی عزت کی قسم ہے, دنیا کے علماء کیا, دنیا کا بڑے سے بڑا جینیس سارے سر جوڑ کے بھی بیٹھے نا تو حسین علیہ السلام کی کریمی کا جز بیان نہیں کر سکتے. یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ حسین علیہ السلام کریم کتنے بڑے ہیں. دقیق ترین اردو ہے باخدا. میں اس چیز پہ سمجھوتا تو کر سکتا ہوں کہ مجھے داد نہ ملے, میں اس چیز پہ سمجھوتا نہیں کر سکتا کہ مجھے زبان پہ کوئی سمجھوتا کرنا ہے. میں بات مشکل ہی کروں گا, میری بات کا وزن کیجئے گا. لفظ آ رہا ہے ڈیہڑی. ڈیہڑی آدن موہاٹ نو, ڈیہڑی کہتے ہیں چوکھٹ کو, ڈیہڑی کہتے ہیں دہلیز کو. کائنات بیان ہی نہیں کر سکتی حسین کتنے بڑے کریم ہیں. میں مصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, مول تسی آپ کرنا ہے تو میں وہندہ پہ ہاں. حسین کون ہے؟ جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے 1-2 گھر نہیں کل خدائی پلے. اے پاسا اگر ہاتھ چاہ سکو تو اے جڑے وچ بیٹھے ہو رزق حلال کرو, ہاتھ بلند نہ رہے. حیدری جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے 1-2 گھر نہیں کل خدائی پلے. جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے 1-2 گھر نہیں کل خدائی پلے. کبھی ناز نہیں کیا, کبھی غرور نہیں کیا. امام حسین علیہ السلام کے سب ذاکرین مجھ سے اچھے ہیں. میں جتیاں جوڑا, میں خاک پا بھی نہیں بنتا. یہ پورا علاقہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. میں چوتھا مصرع آرام سے پڑھ کے مانگ رہا ہوں مجھے قیمت چاہیے, نہ مجھے داد دینا. داد جتنی لے چکا ہوں باخدا آج تک, اگر اس سے میرا پیٹ نہیں بھرا تو داد والا کشکول کبھی پورا ہو ہی نہیں سکتا. امام زمانہ کی عزت کی قسم ہے, مجھے دعا دو, میں اسی پہ راضی ہوں. حسین کون ہے؟ مجھے نہیں دیکھنا, اس علم کو دیکھنا ہے. فیصلہ اپنے اندر کرنا میں جا رہا ہوں. جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے, آپ نے دنیا میں بڑے سے بڑا چودھری دیکھا ہوگا, وہ اپنے گاؤں میں بیٹھ کے 1-2 گھروں کو پال رہا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے 20 منٹ کی کال تھی مولانا بلال کاظمی صاحب کے ساتھ میری. میں چوتھے مصرے کی داد دیتا رہا اس 20 منٹ کی کال میں. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. حسین کون ہے؟ جس کی تاراج ڈیہڑی کی خیرات سے 1-2 گھر نہیں کل خدائی پلے. جس کے اسم گرامی کے اعجاز سے ہر ولی ہر وسیع کی مصیبت ٹلے. جس کے قدموں سے لپٹی ہوئی دھول کو اپنے چہرے پہ ابن مظاہر ملے. جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر آج تک مرتضیٰ کی ولایت چلے. جس کے بے نا حد چویا جے حق بنے, من جلدی ہے میرے نال ٹورو. جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر, جس کے بے شیر کی انگلیاں تھام کر اپنے مصرے مجمع سے مجھے مصرے کی قیمت لے دیں. بس مصرہ گل وڈی آ گئی. یہ آج تک مرتضیٰ کی ولایت. میری گل سنو, جس کے بے بات اتنی بڑی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے. آج تک مرتضیٰ کی ولایت چلے,
تو نے پہچانا ہے حسین کون ہے؟ نوکری جس کے در کی سلیما کرے، جس کی ادنا رعایا میں الیاس ہو۔ میرے محترم، میں نے کہا نوکری جس کے در کی سلیما کرے۔ ناظم ممبر صاحب ہن ویکھنا میرے لے پاسے، میں بڑی دیر تانوں ویکھدا رہیا تے تسی ککھ نہیں کیتا، مولا وڈے رنگ لینے۔ نوکری جس کے در کی سلیما کرے، جس کی ادنا، دو شعر میں پڑھ بیٹھا ہوں، جس کی ادنا رعایا میں۔ برادر محترم جناب غلام عباس جپا صاحب تشریف لے آئے، میرے بات تفصیل سے آپ کو فضائل و مصائب سنائیں گے۔ نوکری جس کے، بو آپ پچھو دی کنڈی مار دیو تے تالا مار کے چابیاں من دے دیو۔ نوکری جس کے در کی سلیما، اجازت ہے؟ نوکری، مولانا بلال قاسمی صاحب کی نظم کا ٹکڑا، نوکری جس کے در کی سلیما کرے، ادھر نہیں ادھر دیکھنا ہے، فیصلہ اپنے اندر کرنا۔ حسین کون ہے؟ آج تک مرتضیٰ کی ولایت چلے پھر، نوکری جس کے در کی سلیما کرے، جس کی ادنا رعایا میں الیاس ہو، ایسے آقا کو کہتے ہیں شبیر ہم، جس کے خدمت گزاروں میں عباس ہو۔ پڑھتا رہا نوکری جس کے در کی سلیما کرے، جس کی ادنا رعایا میں الیاس ہو۔ مضمون میرا اسے پاسے جا رہے ہیں۔ نوکری جس کے در کی سلیما کرے، جناب سلیمان بن داؤد نبی علیہ الصلاۃ والسلام، نوکری جس کے در کی سلیما کرے۔ میں تھکا نہیں ہوں، میں بھولا نہیں ہوں، میں ڈیسائیڈ کر رہا ہوں کہ میں مضمون کس طرف لے کے چلوں۔ آپ نے میری بات کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا نوکری جس کے در کی سلیما کرے۔ سلیمان علیہ السلام نوکری کر رہے ہیں۔ پھر سنیں، ہر نبی حاکم ہوتا ہے، یہ خدا کا کلیہ ہے، یہ شریعت کا قانون ہے، یہ چیز ڈیزرو کرتی ہے۔ جو نبی ہے وہ حاکم ہے، لیکن جناب سلیمان علیہ السلام کو حاکمیت بادشاہت کی شکل میں ملی تھی۔ جرند پرند چرند ان کے تابع تھے، ہوائیں ان کے سامنے مسخر تھیں، پہاڑ دریا بن صحرا ہر جگہ پر ان کی حکومت تھی۔ جناب سلیمان بن داؤد نبی رکھے علماء کے سروں پہ قرآن، بلکہ قرآن علماء کے سروں پہ رکھنا کیا، قرآن خود کھولیں۔ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی اللہ ہے۔ وہ پیار بھری باتیں ہیں اللہ کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ اس کے بعد باتیں کرنا ہی چھوڑ دیں۔ ہوائیں مسخر تھیں میرے نبی کے آگے، چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی۔ تاریخ اسلام علامہ نجم الحسن قراروی اس کے رائٹر ہیں، اس کتاب میں سے میں 2 جملے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ 100 فرسخ پہ لشکر ہوتا تھا جناب سلیمان بن داؤد کا۔ یہ ان جوانوں کے لیے، بزرگوں کو تو پتہ ہے 3 میل ہوں تو 1 فرسخ بنتا ہے۔ 25 فرسخ میں انسان، 25 فرسخ میں جنات، 25 فرسخ میں جانور اور 25 فرسخ میں اوپر پرندے۔ اور پرندے بھی اس سیٹنگ میں جناب سلیمان بن داؤد نے کھڑے کیے ہوتے تھے کہ وہ 2 صفوں میں ہوتے تھے۔ جب اوپر والے پر مارتے تھے تو نیچے والے پر کھول لیتے تھے، جب نیچے والے پر مارتے تھے تو اوپر والے پر کھول لیتے تھے۔ پرندے بھی اس سیٹنگ میں اڑتے تھے بھی کسی بھی صورت میں جناب سلیمان تک سورج کی دھوپ نہیں پہنچتی۔ میر صاحب، پرندے بھی اس سیٹنگ میں اڑتے تھے۔ میں بخدا میں پڑھنا چاہ رہا تھا انسان اور انسانیت پر سورہ 3 کی ایک آیت لے کر، پر وقت کم تھا، لیکن اب مضمون میرا یہ چل پڑا۔ مین مقصد تھا ان کا کہ میں شعر نہ پڑھوں۔ پرندے بھی ایسے اڑتے تھے طارق صاحب کہ جناب تک دھوپ نہیں پہنچتی تھی۔ ہواؤں میں تخت ہوتا تھا جناب سلیمان بن داؤد کا، 25 فرسخ تک لمبا تخت ہوتا تھا۔ وہ اس کو جنات ہی اٹھانا کام ہوتا تھا، وہ تخت ہی اتنا بڑا تھا، ایک لوہے کا باورچی خانہ، ایک مکمل تفصیل تاریخ نے لکھی ہے۔ وہ جنات اٹھا کر ساتھ چلتے تھے اور ایک ایک برتن اتنا بڑا ہوتا تھا جس میں 20 اونٹوں کا گوشت بنتا تھا۔ ہوا جو تھی وہ تابع تھی سرکار کے حکم کے، اور ہوا اس تخت کو سرکار کے حکم سے اتنی تیزی سے لے کر اڑتی تھی کہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں ہوتا تھا، گھنٹوں کا سفر لمحوں میں ہوتا تھا۔ درب اب یہ تھا جناب ہلکا سا تعارف، گل میری سنے جاتے تھا میں مسائب تے آ رہے ہیں۔ دربار سجا ہوا تھا میرے سرکار سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا،
یا اچانک سرکار کے چہرے پر سورج کی دھوپ پڑ گئی؟ تاریخ کہتی ہے بڑے جلال والے نبی تھے، بڑے غصے والے تھے. میر صاحب چہرے کا رخ کیا اوپر کو اور جلال میں آ کر پرندوں سے فرماتے ہیں کس پرندے کی ڈیوٹی تھی جو اپنی جگہ سے ہلا، جس کے ہلنے کی وجہ سے سورج کی دھوپ مجھ تک پہنچی ہے؟ اب ایک خوف پھیل گیا، ایک دہشت، ایک وحشت، ایک ہو کا عالم ہو گیا. اب پرندوں نے آگے پیچھے دیکھا تو ایک ہد اپنی جگہ سے غائب تھا. ہد میں تفاسیر قرآن پڑھ رہا ہوں، امام حسین کی عزت کی قسم ہے. ہد اپنی جگہ سے غائب تھا. ہد اپنی جگہ سے غائب تھا. سرکار جلال میں آ گئے، پرندوں کے سردار عقاب کو حکم دیا، فرمایا جا آسمانوں کی بلندیوں میں پوری زمین پر نظر دوڑا اور جہاں سے ہد ملتا ہے اسے میرے دربار میں لے کے آ. تاریخ کہتی ہے ہد آسمانوں کی بلندیوں میں گیا، اس نے زمین کی طرف بھائی غلام عباس نگاہ دوڑائی، اس نے دیکھا یمن کی جانب سے نا ہد اڑتا ہوا چلا آ رہا تھا. عقاب نے دیکھا وہاں سے ہد آ رہا تھا. عقاب نے پوری تیزی سے نا اس پہ جھپٹا، ایسے جھپٹا کہ اسے لے ڈالے ہد کو. اب ہد نے اپنی جان جاتی دیکھی تو بخدا کتاب کے لفظ نہ دکھاؤں میرا گربان حاضر ہے، پتہ نہیں وہ بندے کہاں چلے گئے جو الفاظ کی قدر کرتے تھے. قاتل ہے وہ بندہ لفظوں کا جس نے میری بات ضائع کر دی. بھائی جان ہد نے اپنی جان جاتی دیکھی، اس نے وہیں پہ منت کی. اس نے کہا ہے ہم پرندوں کے سردار، تجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے تجھے یہ قوت دی ہے، مجھے مار نہیں، مجھے دربار سلیمان میں لے جا. مجھے مار نہیں، مجھے دربار سلیمان میں لے. ایک شعر پڑھوں گا، 2 پڑھوں گا، 3 پڑھوں گا. میں ممبر نو کھیڑ اپنے حوالے نال نہیں بڑھانا چاہتا. میں اوکھی گل کرنی ہے تو اتنے ہی میں سلام پہ، میں وہ وقت بچا کے یہ مضمون پڑھو. مجھے دربار سلیمان میں لے جا. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بڑے جلال والے نبی تھے، بڑے غصے والے تھے. اب سرکار سلیمان بن داؤد نبی تخت جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے، ہوا میں تخت ہے اور پورے جلال میں بیٹھے. ہد پیش کیا گیا، پورا جلال. فرمایا کہاں گیا تھا اپنی جگہ چھوڑ کے؟ تاریخ کہتی ہے سرکار سلیمان بن داؤد نے ہد سے کہا اگر تو نے مجھے اپنے جانے کی کوئی خاص وجہ نہ بتائی تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. سرکار بیچارہ ہد ہے، پوری خدائی آپ کے تابع ہے، آپ اس پہ اتنی سختی کر رہے ہیں. فرمایا علی یہ بات نہیں، یہ جلال، یہ سختی، یہ غصہ میری بادشاہت کا نہیں، یہ جلال میری نبوت کا ہے. نبی وہ کرتا ہے جو اسے اللہ کہتا ہے. ہد میں نے اپنی مرضی سے ایک جگہ نہیں کھڑا کیا تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، میں نے اللہ کے حکم سے اسے ادھر کھڑا کیا تھا. اب کہہ رہا ہوں اس نے مجھے پکی وجہ نہ بتائی، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. اسے نہیں پتا جہاں نبی کھڑا کرے وہاں سے آگے پیچھے نہیں ہوتے. وہ بندہ آئے ہی نہیں جس بندے میری گل نہیں سمجھی ہو، جڑے پیچھے بیٹھے ہو. اچھا کے بولو نعرہ حیدری. بیٹھے ہو، ٹر گئے ہو، میری گل دا وزن کرے ہو. جہاں خدا کا نبی حکم دے وہاں سے ہلتے نہیں ہیں. تو یہ کہاں چلا گیا؟ وہ بیچارہ تھا ہد. اس نے کہا بادشاہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے. 200 میل دور سے چیونٹی دوسری چیونٹی سے بات کرے تو سرکار سلیمان بن داؤد سن لیتے تھے. خدا کی مشیت دیکھیں، جانوروں میں بھی اس چیز کا شعور ہوتا ہے. 2 چیزیں بھائی اللہ نے بنائی ہیں. وہ بار کتاب معراج انسانیت میری گاڑی میں پڑھی ہے مولانا علی نقی نقن صاحب کی، مالک ان کے آگے کے سفر آسان کریں. اللہ نے ایک بنائی ہے عقل، ایک بنائی ہے نفس پرستی. فرشتوں میں عقل رکھی ہے، نفس پرستی نہیں رکھی. جانوروں میں نفس پرستی رکھی ہے، جانوروں میں عقل نہیں رکھی. لیکن انسان میں عقل بھی رکھی ہے، انسان میں نفس پرستی بھی رکھی ہے. انسان عقل پہ چلے تو فرشتہ بنتا ہے، نفس پرستی پہ چلے تو جانور بن جاتا ہے. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ میرا تلخ بہت ہے. بزرگوں جلدی کرے یا رسول اللہ. مل کے سونا نعرہ. انسان میں عقل بھی ہے، انسان میں نفس پرستی بھی ہے. خدا نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے اسے بہترین شکل میں پیش کیا پھر پلٹا کر بدترین شکل میں پیش کیا. تو جسے اس نے انسان بنایا وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ انسان بن کے رہے، نہ وہ جانور بنے نہ وہ فرشتہ بنے. فرشتہ ہونا انسان کا کمال نہیں ہے، فرشتے تو وہی ہیں جو کل انسان کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے تھے. بات یہاں سے میرا مضمون نہ تبدیل ہو جائے.
गुजारिश ये करूं कि परिंदों में, जानवरों में अक्ल नहीं है, लेकिन शऊर अल्लाह ने उन्हें भी दिया है। अब जो चीज हुद के पास थी, वो नबी को भी उस चीज का इल्म नहीं था। शऊर खुदा की जात देते। जाओ चैलेंज है अली अब्बास अस्करी का, ये सामने वीडियो बन रही है, ये मेरा स्पीकर पे मुंह है, जिम्मेदार कौम का खतीब बन के ऐलान कर रहा हूं, जो छत्ता शहद की मक्खी बना लेती है वो दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट नहीं बना सकते। जैसा चिड़िया घोंसला बना सकती है, जो उसे शऊर अल्लाह ने दिया है, वो इंसान नहीं बना सकता। बेशक अशरफुल मखलूकात है, जो जाला मकड़ी बनाती है, इंसान नहीं बना सकता। ये इताअत जबरी होती है, इताअत इख्तियारी और होती है, इताअत जबरी और होती है। यहाँ से फिकी मसला शुरू हो जाएगा। हुद ने कहा मेरे पास उस चीज़ का इल्म है जो आपके पास भी नहीं। फरमाया क्या? हुद ने कहा बादशाह, मैं जब मेरा ड्यूटी टाइम ख़त्म हुआ था ना, मैं ऐसे आउटिंग में निकला तो मैं आगे निकल गया। मैं इतना आगे निकल गया कि मैं वापस आना ही भूल गया और मेरा वक्त शुरू हो गया। बादशाह मैं आगे निकलता गया, मैं सरजमीन यमन की तरफ उड़ता 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 गया। मैंने जाकर एक मुल्क देखा जिसे मुल्क सबा कहते हैं। मैं मुल्क सबा की जानिब चला गया। बादशाह वो बड़ी हसीन जगह है, वो बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत सी वो एक जगह है, इतना हसीन मुल्क है, वहाँ के लोग बड़े हसीन हैं, वहाँ दुनिया की किसी चीज़ की कमी नहीं है, अच्छे से अच्छे अखलाक वाले लोग रहते हैं। बादशाह बड़े पुरअमन और बड़े अखलास वाले लोग हैं। उनके ऊपर एक मलिका हुकूमत करती है। मैंने देखो उनके ऊपर एक मलिका हुकूमत करती है। उस मलिका का नाम है मलिका बिल्कीस। मलिका का नाम है बिल्कीस, मुल्क का नाम है सबा। फरमाया वहाँ सबसे कीमती चीज़ क्या देखी है? सारा मजमून छोड़ूं। बादशाह मैंने वहाँ पे सबसे कीमती देखा है मलिका सबा का तख्त। बादशाह इतना हसीन और इतना कीमती तख्त है, इतना बड़ा तख्त। थोड़ी तवज्जो तो मैं सदके बन जाऊं। 25-25 लोग, 50 लोग मिलकर एक वक्त में एक जगह से दूसरी जगह रखते हैं। बादशाह जमुर्द और याकूत का तख्त है और उसके चारों जानिब पुखरात जड़े हुए हैं। फरमाया वो वहाँ हुकूमत करती है, लेकिन हर चीज़ मुकम्मल है, एक काम मुकम्मल नहीं है। शैतान ने उनकी आंखों पे पर्दा डाल रखा है। वो खुदा को छोड़ के इबादत करते हैं, सूरज की सजदा करते हैं सूरज को। भाई गुलाम बासर में वैसे सिर चवाए गल की आ गई है। सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर हुद तू अपने कौल में सच्चा है तो ये मैं ख़त लिख रहा हूँ, ये ख़त मेरा मलिका सबा तक पहुँचा, उसका जवाब ना आया तो तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ख़त में उसे सलाम दिया, सलामती की दुआएं दी। फिर फरमाया बड़ी तारीफ सुनी है तेरे मुल्क की, मैं तुझे दावत देता हूँ खुदा की राह पे आ जा, अगर नहीं आती तो अजराह दीगर फिर जंग होगी और खून खराबा होगा। ये ख़त हुद के मुँह में दिया, चोंच में देकर उसे उड़ा दिया। वो चलता चलता मुल्क सुलेमान से मुल्क सबा पहुँच गया। इससे जल्दी मेरी जाकरी में नहीं है, अल्लाह करे हुण तुसी मेरे नाल रल लावो। वो उड़ता उड़ता मुल्क सबा आ गया। मुल्क सबा में वो मलिका के महल के बाहर आके खड़ा हो गया। वो कसर के बाहर आया, उसने देखा बॉडीगार्ड्स खड़े थे, पहरेदार खड़े थे, चौकीदार खड़े थे, बड़े बड़े दरवाजे थे। मलिका का कमरा था अराय से सालबी, रोज़ातुस सफ़ा। बाखुदा 3 अहले सुन्नत किताबों के हवाले देकर मैं मिंबर पे बात कर रहा हूँ। बाबू मुंशी जी सरकार माजरत चाहना, मेरी नजर बादिश में ये लिखा है मेरे पास है। वो बालाई मंजिल पे रहती थी मलिका बिल्कीस, उसका कमरा था ऊपर। अब नीचे से तले इतनी सिक्योरिटी आई कि चिड़ी भी पर नहीं मार सकती है, तो शोधा हुद आई। ठीक है, वो उड़ता उड़ता चला गया, ऊपर रोशनदान से दाखिल हुआ। मलिका सो रही थी, मलिका के यहाँ उसने खत रखा, खत रख के वो चला गया। मलिका उठी, अब नबी तो नबी होता है, वो तलफ़ुज़ पढ़ के बड़ा हैरान हुई, वो बड़ी परेशान हुई। उसने कहा जब मैं सो रही थी मेरे कमरे में कौन आया? नीचे से उसके जिम्मेदारों ने बताया कि हमने किसी को आने नहीं दिया। खैर जो सरकार सुलेमान बिन दाऊद ने अपना एड्रेस दिया था ना, उस एड्रेस पे ये बात आजमाने के लिए उसने अपना एक वफद रवाना कर दिया। मलिका ने वफद भेज दिया जनाब सुलेमान की, तवज्जो जनाब सुलेमान की जानिब। बड़े बड़े तोहफे, बड़े बड़े तोहफ़, ऊँट और हाथियों पे उसने जवाहिरात को लगा दिया। मीर साहब उसने वफद भेज दिया। मेन सबसे ज़्यादा जिक्र तारीख में आया, जिस पर मुफस्सिरीन का इत्तफाक है, मुहक्किकीन का इत्तफाक है, 25 ईंटें सोने की मलिका बिल्कीस ने जनाब सुलेमान बिन दाऊद को तोहफ़तन भेजी। 25 ईंटें सोने की और कुछ सेशंस भेजे कि अगर आप नबी हैं ना और आपके पास इल्म गैब है और आप कुव्वत रखते हैं तो ये 2-4 काम भी मेरे करके बताएं, मैं उनका आगे जिक्र करूंगा। उसने वफद भेज दिया। वफद ढेर सारे जवाहिरात लेकर आ रहा था और 25 बड़ी बड़ी ईंटें सोने की लेकर आ रहा था जनाब सुलेमान बिन दाऊद को पेश करने। भाईजान मैंने बंदा दसिया है जड़ा मुस्कुरा तक नहीं सकता, वो 25 ईंटें सोने की लेके आ रहे थे। 6 महीने आने का सफ़र था। जब वो करीब पहुंच गए ना, अल्लाह ने जनाब सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम को फरमाया वो वफद भेज रही है और वो कुछ देर तक तेरे के लिए पहुंचने वाला है। जब वो करीब आए, सरकार सुलेमान वो ला रहे थे 25 ईंटें। सरकार सुलेमान बिन दाऊद ने शाह जन्नात इफरीत को हुक्म दिया, वो 25 ईंटें ला रहे हैं मुझे तोहफा देने के लिए। तू एक काम कर, जिस रास्ते पर उन्होंने चल कर मुझ तक पहुंचना है ना, तू वो सारा रास्ता ही सोने का बना दे।
پتہ نہیں میں نے کیا پڑھ دیا، پتہ نہیں تو نے کیا سن لیا، تو سارا راستہ ہی سونے کا بنا دے، تو راستہ ہی سونے کا اب بھائی جان ہاتھ کھولے آیا مولا بڑے رنگ لینے، تو سارا راستہ ہی سونے کا بچھا، میری محنت تو دیکھو کرما لو، امام زمانہ کی قسم ہے یہ پورا خمسہ ہے جیسے میں اگلے 10 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں، تو پورا راستہ ہی سونے کا بنا دے۔ توجہ ہے نا جناب سارے، پورا روڈ سونے کا بچھا دیا گیا۔ میرے ساتھ جب پورا راستہ سونے کا بن گیا نا، ہاں میں صدقے بن جاؤں۔ اب نبی کی بھی تو کوئی حکمت عملی، وہ حکیم ہی ایسے ہوتے ہیں، اتشبہ باللہ بقدر الامکان، حکیم اسے کہتے ہیں جو دیکھنے میں انسان ہو لیکن اشیاء کی حقیقتوں کا اتنا واقف ہو کہ جب وہ کام کرے تو اس پہ اللہ ہونے کا شک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی تو حکیم تھے، اتنے بڑے دانا تھے۔ فرمایا روڈ سونے کی بچھ گئی، بادشاہ بچھ گئی۔ وہ کتنی اینٹیں لا رہے تھے بھائی جان؟ 25 لا رہے تھے۔ فرمایا روڈ بن گئی ہے نا؟ عفریت نے کہا جی بن گئی ہے۔ فرمایا اب ایک کام کرو، اس سونے کی سڑک میں سے نا 25 اینٹوں کی جگہ خالی کر دو۔ 25 اینٹوں کی جگہ خالی کر دو۔ 25 اینٹوں کی جگہ خالی کی گئی، ان کا وفد آیا، وہ اس روڈ سے گزرا۔ اب جو وفد کا ہیڈ تھا نا، ان کا ماسٹر مائنڈ ہے، وہ بندہ بھی بڑا دقیق تھا، بڑا ذہین تھا، بڑا مرصع، بڑا مرقع، بڑا دانا، بڑا رواں آدمی تھا۔ اس نے دیکھا یہ ساری سونے کی روڈ ہے، یہ محل، یہ ہیرو جواہر کے راہوں میں رلتے ہوئے، یہ تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ لوگ ہم سے بڑے ہیں۔ وہ آخری بندہ، وہ جو میرے سامنے مجھے نظر آ رہا ہے، اس تک توجہ رکھیے گا، یہ تو اسے کنفرم تھا کہ یہ لوگ ہم سے اوپر کے لوگ ہیں۔ اب 25 اینٹیں کیا تحفے میں دیتا، وہ بھی تو آخر بندہ کوئی کمال قسم کا آدمی تھا۔ اس نے آگے آ کے دیکھا کہ 25 اینٹوں کی جگہ کم ہے، ہون ہاتھ مارے وے شالا، ہون سمجھو میرے نال، حالانکہ میں تو چھٹ گیا ہوں۔ اس نے دیکھا 25 اینٹوں کی جگہ کم ہے، میرے پاس بھی 25، یہاں بھی 25 کی جگہ کم ہے، میں انہیں جا کر 25 اینٹیں تحفے میں دوں، کہیں یہ نہ سمجھیں کہ جو میں نے تحفہ دیا ہے وہ انہی کی روڈ سے نکال کے انہیں پیش کر دیا ہے۔ اس نے تحفہ نہیں دیا، اس نے آتے آتے وہ 25 اینٹیں وہیں ایڈجسٹ کروا دی۔ ساڑھے اوکھے ویلے دے ساتھی گرما لو، اس نے وہ 25 اینٹیں کمرے بھراؤ، اس نے وہیں ایڈجسٹ کروا دی۔ جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئے، بادشاہ یہ تحفے تحائف کچھ آپ کے شایان شان تو نہیں ہے، لیکن یہ کچھ اونٹوں پر، یہ کچھ ہاتھیوں پر لدا کے لائے ہیں، انہیں قبول کیجئے گا۔ ہماری ملکہ بلقیس جو ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ واقعی ہی اگر آپ نبی ہیں تو چند چیلنجز ہیں، یہ پورے تو کر دیں۔ ہیں ڈھیر سارے، میں صرف ایک کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ بادشاہ یہ ایک چیلنج ہے، یہ چھوٹا سا موتی ہے، یہ ہماری ملکہ نے بھیجا ہے، بڑا نازک موتی ہے، اس کے ٹوٹنے میں دیر نہیں لگنی۔ بادشاہ اس موتی میں ایک سوراخ ہے جس کا اگلی طرف سے منہ بند ہے۔ بادشاہ یہ ایک دھاگا ہے، اس دھاگے کا سائز بھی اتنا ہے جتنا سائز اس سوراخ اس ہول کا ہے۔ بادشاہ کام بس آپ کو چھوٹا سا یہ کہنا ہے کہ ایک تو یہ جو آگے سے اس کا منہ بند ہے نا، ایک تو اس کا منہ کھولیں، موتی ٹوٹے نہیں، اور دوسرا یہ جو دھاگا ہے نا، طارق توجہ کوئی نہیں میرا برا تیری، فرمایا دوسرا یہ جو دھاگا ہے نا، اس دھاگے کو اس کے بیچ میں سے گزار کے دوسری جانب سے باہر نکالیں۔ نبی خدا فرماتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ایک جن کو حکم دیا، فرمایا اندر داخل ہو، جا کر اس کا منہ کھول، اس دیوار کو توڑ، منہ کھول۔ تاریخ کہہ رہی ہے، تاریخ اسلام، منہ کھولا گیا، دیوار توڑی گئی، اس موتی کی اگلے جانب سے منہ کھل گیا، دھاگا اس کا سائز بھی اتنا، فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ایک چیونٹی کو حکم دیا سرکار نے، اس دھاگے کو منہ میں لے، اسے منہ میں لے کے اس میں داخل ہو جا، داخل ہو کے دوسری جانب سے اسے باہر نکال۔ اقبال ہمیشہ دیر سے جو آتے ہیں، اسے دوسری جانب سے باہر نکال۔ وہ کام 1 سیکنڈ میں ہو گیا، انہیں واپس بھیج دیا۔ وہ واپس پہنچا، جا کر انہوں نے ملکہ کو بتایا وہ لوگ ہم سے بڑے لوگ ہیں۔ القصہ مختصر، آپشن تھے 2، یا تو ان کا مذہب قبول کرے یا جنگ کرے۔ اب وہ بڑی امن والی خاتون تھی، انہوں نے ساری رعایا کو ساتھ لیا۔ میر صاحب مجمع کھڑا کرنا کوئی معیار نہیں بچا،
बखुदा कह रहा हूँ, हर दूसरा बंदा मजमा खड़ा कर रहा है, ये भाईजान सारे हिला रहे हैं, तस्दीक भी कर रहे हैं, कोई मेरे नज़दीक कोई वैल्यू नहीं है कि अब पब्लिक को खड़ा करना बहुत बड़ा कमाल है। सॉरी टू से, माजरत के साथ, नाराज नहीं होना, मैं जो मुश्किल बात करूं बस इसको कबूल करना, मैं वरना उस बात में आगे निकल जाऊंगा। बस तवज्जो रखिएगा, मैं आपके मुतमईन चेहरे देख के मेरे लिए मजमा खड़ा ही है, समझें, मैं इसी पे राजी हूं। वो पूरी रियाया को लेकर मलिका सबा जनाब बिल्कीस पूरी रियाया को लेकर मुल्क सुलेमान की जानिब रवाना हो गई। और रियाया कितनी मैं तो बता ही नहीं सकता, 312 सरदार, हर सरदार के अंडर 10,000 का लश्कर, पूरी रियाया असबाब सफर लेकर वो निकल पड़ी। अब मेन कीमती था तख्त, उसने तारीख कहती है कम से कम 7 ज्यादा से ज्यादा 40 महल तामीर करवाए। पहले एक छोटा महल, फिर उसके ऊपर उससे बड़ा, फिर उसके ऊपर उससे बड़ा, 40 महल तामीर करवाए। आखिरी महल जो सबसे छोटा था उसमें उसने तख्त बिल्कीस रखा, फिर दरवाजा बंद करके उसे मुकफ्फल किया, फिर मुकफ्फल 40 दरवाजे बंद करवा दिए, 40 ताले लग गए, उसके ऊपर 10,000 का लश्कर जर्रार तायन कर दिया कि इस तख्त की हिफाजत करे। अंदाजा खुद करना कि वो कीमती कितना था। वो तख्त 40 आहनी तालों के बीच में बंद करके 6 महीने का सफर पे निकल पड़ी। जब एक फरसख 3 मील दूर थी, मैं अब उस बंदे के सर पे आ जाऊंगा जिसने हाथ ना उठाया, जब 3 मील सरकार सुलेमान से मीर साहब कलम अंकल वो दूर थी ना भाईजान, इनका हवाओं में तख्त था, इन्होंने धूल उड़ती हुई देखी, ये भी सोच रहे थे ये क्या है, या अल्लाह ने वही की, वो सामने मलिका आ रही है, वो 6 माह का सफर करके आ रही थी, तख्त 40 कमरों में बंद था, अभी वो आ रही थी। या नबी ये खुदा के दिल में आया मैं कुछ ऐसा करूं कि ये हैरान भी हो जाए, ये परेशान भी हो जाए। एक बार नबी ने निगाह दौड़ाई, एक तरफ परिंदे नजर आए, एक तरफ जिन्नात नजर आए, एक तरफ इंसान नजर आए, एक तरफ जंगली और पालतू जानवर नजर आए। सरकार सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने बुलंद फेफड़ा फाड़ सदा लगाई, खुदा की मखलूक तुम में से कोई ऐसा है जो उसके आने से पहले उसका तख्त मुझ तक ले आए? फरमाया तुम में से, मुक गई मेरी गल, कोई ऐसा है जो उसके आने से पहले उसका तख्त भाई गुलाम अब्बास जप्पा साहब 6 महीने बहना, फिर 6 महीने आना, टोटल इन 3 मील ते वो अपने नाल ते वापसी ते कलिया नहीं आना, तख्त चुक के ले आना, 1 साल का सफर, और वो 3 मील दूर। कोई है जो उसके आने से पहले, खोलो कुरान, सबसे कभी हैकल जिन इफरीत खड़ा हो गया, बादशाह मैं तख्त लाऊंगा, 1 साल का सफर, तख्त मैं लाऊंगा। उसके आने से पहले, फरमाया उसके आने से पहले नहीं, मुझे बता कितनी देर में लाएगा। इफरीत ने कहा बादशाह मुझे देर इतनी लगेगी कि आप अपनी मसनद से उठें। बाखुदा मेरे दिल की धड़कन तेज है, इस तकरीर का मेरे ऊपर इतना असर है, मेरी बात जाया न करना, बाखुदा मैं शिकायत करूंगा जिसने मेरा हक रख लिया। तारिक फरमाया कितनी देर लगाएगा? उसने कहा बादशाह आप अपनी मसनद से उठने का इरादा करें, आप अभी सही से उठेंगे नहीं या मैं ले आऊंगा। सरकार ने फरमाया नहीं ये फ्री, तुम देर कर रहे हो, मुझे जल्दी है। हाय हाय तो मैं सदके होऊंगा। फरमाया तुम देर कर रहे हो, मुझे जल्दी, तुम देर कर रहे हो, मुझे जल्दी है। शाहे जिन्नात इफरीत की बात ना मंजूर हो गई, तू देर कर रहा है, मुझे जल्दी है, मैं 5 मिनट में मजमून खत्म कर रहा हूँ। बाखुदा अपना मैं 2 घंटे भी पढ़ता रहूँ तो मेरा मजमून खत्म नहीं होगा। मैं जो मंजर लफ्ज छोड़ रहा हूँ मुझे इसका अरमान जरूर रहेगा, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह तफसील से कभी आपको सलाम करेंगे। फरमाया तू देर कर रहा है, मुझे जल्दी है। जब शाहे जिन्नात की बात ना मंजूर हुई, मोमिन से बारीक ज़हन कौम अल्लाह ने खल की नहीं की। मैं जुमला कहना चाह रहा हूं और टिपिकल कुरान की लैंग्वेज है। जब शाहे जिन्नात रिजेक्ट हो गया, फिर कुरान कहता है इंसानों में से वो उठा जिसके पास किताब का कुछ इल्म था। हाँ ये तो हक आई,
جس کے پاس کتاب کا کچھ علم. میرے 6 معصوم بتا گئے ہیں. وصی سلیمان، اس کا نام تھا آصف بن برخیہ. وہ کھڑے ہو گئے. شاہ جنات، اب جنوں میں تو پاور ڈیفینیٹلی زیادہ ہی ہوتی ہے نا، انسان سے تو ان میں پاور زیادہ ہے. اس نے کہا میں آپ کے اٹھنے سے پہلے لاؤں گا. جب جن ریجیکٹ ہو گیا تو انسان کا بنتا ہی نہیں ہے، لیکن انسان کھڑا ہو گیا. اب قرآن کی نفی کون بندہ کرے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ عفریت کے بعد وہ کھڑا ہوا انسانوں میں جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. تو نہیں سمجھا، میں پہاڑ تیرے اوپر سے گزار گیا ہوں. پتہ چلا ظاہری طاقت سے علم کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. وہ کھڑا ہو گیا. میرے جاننے کے بعد سوچنا میں نے کیا کہا ہے، تم نے سنا کیا ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بادشاہ تخت میں لاؤں گا. فرمایا آصف بن برخیہ، اس نے کہا ہے میرے اٹھنے سے پہلے. تجھے کتنی دیر لگے گی؟ پلک جھپکنا سمجھتے ہیں؟ اسے فارسی زبان میں میر صاحب کہتے ہیں چشم زدن. ادھر دیکھا جی اے تجھی کو دیکھوں گا جب تک ہیں برقرار آنکھیں، میری نظر نہ پھرے گی تیری نظر کی طرح. میر انیس کی غزل تھی. یہ پلک جھپکنا، یہ جھپک دی. آصف بن برخیہ کتنی دیر لگے گی؟ بادشاہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے، پلک جھپکنے سے بھی پہلے سرکار سلیمان بن داؤد باتیں سنتے سنتے پلک جھپک کے دیکھا وہ لے آیا تھا. وہ میرے ایک دودھ کے بعد تھوڑی بات بڑی ہے. وہ تخت لے آیا تھا، وہ تخت پلک جھپکنے سے بھی پہلے لے آیا تھا. نبی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا. 1,23,999 نبی، ان میں 313 رسول، ان 313 میں طارق 5 اولي العزم نبی. ان 5 اولي العزم میں سب سے افضل ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. نبی بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی ہے. میرے رسول کا مقابلہ کیا کریں؟ جناب سلیمان بن داؤد تو ان 5 اولي العزم نبیوں میں بھی نہیں آتے جن کے میرے رسول سردار ہیں. اور زمانہ تو نے پہچانا ہی نہیں جب کسی چھوٹے نبی کا چھوٹا وسیع پلک جھپکنے میں تخت لا سکتا ہے، پھر بڑے نبی کا بڑا وسیع پلک جھپکنے میں خیبر نہیں آ سکتا. لوگ گئی میری نوکری. طلب انکل بھائی جان، بڑے نبی کا بڑا وسیع وہ پلک جھپکنے میں. پوچھ لیا تھا سرکار حسن بادشاہ نے بندوں میں مولا علی سے، بابا سنا ہے سلیمان نبی ہواؤں پہ حکومت کرتے تھے؟ فرمایا ہاں. بابا کوئی عمل تھا اس کے پاس؟ فرمایا ہاں، اس نے جو بنایا تھا ہواؤں پہ مدینہ، کرتا تھا فضاؤں پہ سفر اس کا سفینہ. انگشت سلیمان میں تھا ایک نگینہ، تھا اس کی کرامات کا وہ خاص کرینہ، اور معلوم ہے کیوں اس پہ وہ خالق کا کرم تھا. علی فرما رہے ہیں اس پاک نگینے پہ میرا نام رقم تھا. علی فرما رہے ہیں ہاں، مل کے نعرہ حیدری. معلوم ہے کیوں؟ بخدا بخدا بخدا. ویڈیو بن رہی ہے، بھاگ کے جانے والا تو زمانہ ہی نہیں ہے. میں کھڑوں، مجھے امام بارگاہ کے باہر رکھ لو. میرے مولا کائنات فرما رہے ہیں ایک اسم اعظم تھا آصف بن برخیہ کے پاس، صرف ایک اسم اعظم. میں علی وہ ہوں جس کے پاس 73 اسم اعظم میں سے 72 قبضے میں ہیں. 73 اسم اعظم ہے خدا کے، فرمایا 72 مجھ علی کے قبضے میں. جملہ آکھا جے محسوس نہ کرو. آخری بات اور میں مصائب پہ آ گیا. ان کے ہاں کوئی ایسا مزاج تھا کہ باخدا مجھے 5 دن بھی پڑھنا پڑتا تو میں ان کے پاس پڑھتا رہتا. کوئی ماحول وطنہ میں ایسا تھا، امام زمانہ کی قسم یہ گواہ ہے، میں نے یہ بات وہاں نہیں کی. میں نے کیوں نہیں کی مجھے نہیں پتا. میں یہاں کیوں کر رہا ہوں بخدا مجھے اس کا بھی نالج نہیں ہے. میں کر رہا ہوں شاید مولا کو منظور یہی تھا کہ میں یہاں کروں. 40 تالے اور تخت آ گیا. 40 تالے لگے ہیں
तुसी ये समझिया कि मैं तुहाडे कोल मजमून मुका के आया। 40 ताले और तख्त आ गया। अब ताले बेवकत होते रहते हैं, कभी सुलेमान नबी के सामने, कभी यूसुफ नबी के सामने। वहाँ 7 ताले थे, नबी के पास चाबी नहीं थी, पीछे जुलैखा थी, खुलते गए ताले, ताले खुलते गए, खुलते गए, खुलते गए। खुदा का कानून है, जब भी नबी मुश्किल में पड़े ना, उनके लिए ताले खुलते रहते हैं, ताले बेवकत होते रहते हैं। और जिनके लिए ताले खुलते रहे वो और हैं, और जिनके लिए काबे की दीवार में नया दर लग जाए वो और। तो मैं कुर्बान हुआ। अच्छा के नारे हैदरी। बात लंबी ना हो जाए जनाब, मौला तो हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान च रखे। मलका बल्कीस तशरीफ लाई, उन्होंने सारा सरकार सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम का सेटअप देखा। अब क्या बात करती कि मैं कहाँ से आई हूँ या मैं कितनी बड़ी दौलतमंद हूँ। अचानक उन्होंने सामने ना वो अपना तख्त पड़ा हुआ देखा। हाय हाय हाय, तख्त पड़ा हुआ देखा तो वो हाथ मांग के कहती हैं, बादशाह मैं किसी हवाले से भी आपसे मिलती तो नहीं हूँ, लेकिन ये जो तख्त आपके पास है ना, इससे मिलता जुलता तख्त एक मेरे पास भी है पीछे, जहाँ से मैं आ रही हूँ ना, इससे मिलता जुलता तख्त एक मैं भी पीछे छोड़ आई हूँ। फरमाया जो तू छोड़ आई थी तेरे आने से पहले मैं ले आया हूँ। फरमाया वो जो तू छोड़ आई थी ना, मैं तेरे आने से पहले वो तेरा ले आया। नौकरी जिसके दर की सुलैमान करे, जिसकी अदना रियाया में इलियास हो, ऐसे आका को कहते हैं शाह हुदा, जिसके खिदमत गुजारों में अब्बास। शेर किसका है मुझे नहीं पता, जिसका है बाखुदा उसने गज़ब कर दिया। मिसरा के ये खुले बाल, ये बाजार, ये लोगों का हुजूम। एक वाक़या मुझे पढ़ना है कि साई के बाग का और याद है। मिसरा है मेरे मोहतरम, ये खुले बाल, ये बाजार, ये लोगों का, फिर सुनो मिसरा है, ये खुले बाल, ये बाजार, ये लोगों का हुजूम, एक खुदा चाहिए इस रश से गुजरने के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुल्क शाम से कुछ वक्फा था, कुछ लम्हात पहले इरादा किया गया इन जालिमों की तरफ से कि सादात के काफिले को रोका जाए। अब आगे मुल्क आ गया, अब आगे तैयारियां हो गई, तो यहाँ कुछ लम्हे रुक के हमें आराम करना चाहिए। मेरा जुमला समझना, तारीख कहती है जिस जगह को आराम के लिए चुना गया वो जगह एक ईसाई का बाग थी, जहाँ सादात का काफिला खड़ा किया गया। असल में मसला ये है कि दुनिया ने पहचाने ही है कि हुसैन है कौन। और तुमने समझा कि तुम नेज़े की नोक पे हुसैन का सर लेकर फिरते रहे और तुम ऐलान करते रहे कि जी हमने हुसैन को शहीद कर दिया ना। अब तुम्हें पता ही नहीं है उसने नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ के तुम्हारे साथ कर क्या दिया। अंकल कलब मालिक नसीम साहब के आगे के सफ़र आसान करें, मैंने उनकी ज़ुबान से ये जुमला सुना था, बखुदा बड़े लोग थे, बखुदा। एक पूरी एक महफिल सजनी चाहिए जनाब नसीम अब्बास रिजवी को डिस्कस करने के लिए। मिसरा वो पढ़ गए थे, सुनकर तेरी ज़बान से नेज़े की नोक पर लुत्फ आ गया खुदा को भी अपने कलाम का। यार आजकल तो कोई कारी कुरान पढ़े खुजलानी से तो परिंदे रुक रुक के सुने, और जब हुसैन तिलावत करें वहाँ तो बिहार कुद्स के नमाजी अपने सजदों को रुख न फेर दें। हुसैन, हाय हाय हाय, हुसैन अलैहिस्सलाम जैसा कारी दुनिया को कहाँ मिलेगा, और नौके नेज़ा पे कुरान पढ़ रहे हैं।
قرآن سنانے لگے، بس وہیں پہ شاہ ہدا کٹے سروں کو جہاں بھی خدا کی یاد آئی۔ امام حسین علیہ السلام نوکے نیزہ پہ تلاوت قرآن فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ نیزے کھڑے کیے گئے عیسائی کے باغ میں۔ بنتا ہی نہیں کہ میں بھائی جان کے ہوتے ہوئے زیادہ مصائب پڑھوں، آپ سب جانتے ہیں کہ مولا نے انہیں مصائب کے حوالے سے ایک اپنا رنگ دیا ہے، انہی کو پڑھنا ہے۔ میں صرف ایک آنسو جس میں میری بخشش کا سامان ہو جائے، صرف اس کے لالچ میں کھڑا ہوں۔ نیزے کھڑے کیے گئے، میرے مولا تلاوت فرما رہے تھے۔ نیزے کی نوک پہ تلاوت قرآن، ہائے انشاءاللہ میں سمجھا سکا تو ہائے کریں۔ تاریخ کہتی ہے اس کونے پہ میرے مولا تلاوت فرما رہے تھے، باغ کے اس کونے پہ اسی عیسائی کی 4 سال کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ میں قربان ہوا، عیسائی کی 4 سال کی بیٹی جو دونوں آنکھوں سے نابینا تھی، بیچاری کو نظر نہیں آتا تھا، اس کا نام آمنہ تھا۔ طبیبوں نے جواب دے دیا تھا کہ اس کی آنکھوں کو نور نہیں مل سکتا، اسے بینائی نہیں مل سکتی۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتی ہے سید الشہداء کی تلاوت کی آواز اس آمنہ کے کانوں تک پہنچی۔ وہ بیٹھے بیٹھے، میں قربان ہوا، وہ بیٹھے بیٹھے کچھ ایسا محو ہوئی اس تلاوت کی آواز میں کہ اس سے رہا نہیں گیا، وہ کھڑی ہو گئی۔ اس نے چلنا شروع کر دیا، آنکھیں تھیں نہیں، ہاتھوں کے اشارے نہ سنتے، ہاتھوں کے سارے چلتے 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 چلتے، وہ میں قربان ہوا، چلتے 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 بالآخر وہ آمنہ اس نیزے کے نیچے آ گئی جس کی نوک پہ حسین کا سر۔ تھوڑا ذرا اتنا ہی میرے نال بس کر دے ہوئے، 1 منٹ بقایا مجھے پڑھنا ہے یا اس سے بھی پہلے۔ نیچے آ کے کھڑی ہو گئی، میرے مولا تلاوت فرما رہے ہیں اور وہ محو ہے تلاوت کی آواز میں۔ وہ بندہ کھڑا ہو جائے جس کی کوئی دعا رکی ہوئی ہو، اگر اس جملے پہ آنسو آ جائیں تو دعا مانگ لینا، اگلے ساتھ سے پہلے پوری نہ ہو تو یہ دیکھو یہ گریبان حاضر ہے، ورنہ تمہارا اپنا مقدر میرا اپنا نصیب ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی، وہ تلاوت سن رہی تھی، اس کے چہرے کا رخ تھا نوکے نیزہ کی جانب، وہ تلاوت سن رہی تھی۔ میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کہتی ہے یہ اچانک کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھوں میں گر گیا۔ میرا خیال ہے میں جلدی کر گیا، میں سارا مسائل پڑھ گیا، پیچھے صرف ایک جملہ ہے بھائی جان۔ کٹی ہوئی گردن سے نا خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھوں میں گر گیا۔ وہ حیران ہوئی، اس نے ہاتھ ملا، اس کی آنکھوں کو نور مل گیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے دوسرا ہاتھ ملا، اس کی آنکھوں کو بینائی مل گئی۔ وہ حیران، مالک پتر دی زندگی دراز کرنے، وہ حیران ہو گئی، بدن بغیر، کٹے ہوئے سر، نیزے کی نوک، اور تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ وہ حیران تھی، وہ پریشان، وہ بندہ سر نیچے کر لے یار جس نے ہائے تک نہیں کرنی۔ وہ حیران تھی، بغیر بدن کے سر اور تلاوت کر رہے ہیں۔ انکل جی وہ بھی یہی منظر دیکھ کے حیران تھی، یہ اچانک تڑپی، اس نے نیچے دیکھا تو چند بیبیاں گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھیں۔ وہ بندہ سر تلے کر لوے جس میں قربان ہوا، میں قربان ہوا۔ انشاءاللہ امام حسین کے سیدہ محتاج نہ کرنے، اے اکھا سلامت راوین کے لی سونی ہنج لڑ دی پئی ہے بزرگوں انشاءاللہ اولاد دی زندگی ہونے۔ اس نے نیچے دیکھا چند بیبیاں نا، ہن جے انج رننے ہو تو اگلی گل دا وزن کرے، چند بیبیاں گھٹنوں پہ سر رکھ کے نا بھائی غلام عباس رو رہی تھی، اس سے رہا نہیں گیا، وہ اتنے درد میں رو رہی تھی۔ اس نے نیزوں کی فکر چھوڑی، وہ چلتی چلتی ان کے قریب آئی۔ ایک بی بی ضعیفہ جو سب بیبیوں کی سالار دکھ رہی تھی، وہ گھٹنوں پہ سر رکھ کے رو رہی تھی، وہ آمنہ چلتی چلتی اس کے قریب آئی۔ آمنہ نے اسے کچھ کہا نہیں، اسے ہلکا سا ہلایا، بی بی مجھے معاف کر دیجئے گا، میں گل نوکھی کروں گا، تو ہے کر چھوڑے۔ اس نے لفظ کوئی نہیں بولا، پہلے اس نے آرام سے ہلایا، اس ضعیفہ نے گھٹنوں سے سر اٹھایا، وہ آمنہ اس ضعیفہ کی طرف دیکھ کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بی بی آپ روتی کیوں ہیں؟ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ اسے کیوں نہیں بتاتی؟ ماتم نہیں آندا تو سر تلے کر لے، جے ہائے نہیں کر سکتا تو سر تلے کر لے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ اس سے کیوں نہیں بتاتی؟ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ اپنا گلہ اس سے کیوں نہیں کرتی؟ انکل جی تاریخ کہتی ہے اس بی بی نے جواب نہیں دیا۔ ان بیویوں کی اوٹ میں سے ایک 4 سال کی بچی برآمد ہوئی۔ اس بچی نے کہا آمنہ انہیں کچھ نہ کہے، ہم تجھے جانتے ہیں، انہیں کچھ نہ کہے، کیونکہ جس کریم نے تجھے آنکھیں دی ہیں نا یہ اسی کی بہن ہے، جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں یہ اس کی بہن ہے۔ اللہ کرے میں پڑھ لوں، اللہ کرے تو سمجھ لے، جس
نے تجھے آنکھیں دی ہیں یہ اس کی بہن ہے. تاریخ کہتی ہے آمنہ نے بہن کی طرف نہیں دیکھا. آمنہ نے اپنی ہم سن 4 سال کی بچی کو کوئی جواب نہیں دیا. وہ چپ کر کے اسے دیکھتی گئی دیکھتی گئی دیکھتی گئی دیکھتی گئی دیکھتی گئی. اس نے جواب نہیں دیا. وہ دیکھتی گئی. وہ دیکھتے دیکھتے انہی قدموں واپس پلٹی. وہ آمنہ واپس پلٹ کے اسی نیزے کے نیچے آئی اور دونوں ہاتھ باندھ کے کہتی ہے او مظہر العجائب, اور میری سمجھ میں تو ہی نہیں آتا اور تو غیر کی بیٹیوں کو آنکھیں دیتا ہے, اپنی بیٹی کے کان زخمی ہیں اور میری سمجھ میں تو نہیں آتا.